اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ قصرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عناتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ صلوات بر محمد پھر بھی ایک دفعہ مل کے سامع محترم، محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا اور مسلمانوں کے مطابق ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہو گیا۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں آپ بہت بہتر اس بات سے آشنا ہیں کہ دنیا کی مختلف قومیں اپنے اپنے نئے سال کا آغاز مختلف انداز سے کرتی ہیں۔ کہیں جنوری میں نیو ایئر کے نام سے ہوتا ہے، کہیں نوروز کے نام سے ہوتا ہے۔ مختلف قوموں کے مختلف سالوں کی ابتدائیں ہیں، لیکن دنیا یہ دیکھتی ہے، کسی ملک میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ کون سی لعنت ہے کہ جو نئے سال کی ابتدا کی خوشی کے نام پر یہ لوگ اپنے گلے میں نہیں ڈالتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم لعنتوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے اپنے سال کا آغاز کرتی ہے۔ یہ حسین کا احسان ہے، ہمارے سال کا آغاز رحمتوں سے ہونے جا رہا ہے۔ علی کا احسان ہے۔ یہاں پہ سال کے پہلے دن ہی یہ فرش عزائے حسین جو بچھی ہے، جسے ہم فرش عزائے حسین کہتے ہیں، دراصل یہ فرش عزائے حسین ہی نہیں، عنوان فرش عزائے حسین ہے، لیکن یہ مکتب حسین ابن علی سج گیا، مدرسہ حسین ابن علی سج گیا۔ یہ حسین ابن علی کا بنایا ہوا تربیت کا وہ نظام ہے کہ جس کی ابتدا سال کے پہلے دن ہو جاتی ہے۔ اور میں اگر جملہ کہوں اور آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں تمام احباب، یہ کائنات کا واحد وہ مدرسہ ہے، واحد وہ مکتب ہے، واحد وہ اسکول ہے کہ جس کی بنیادی نصابی کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہاں پہ جو بیسک سلیبس ہے، اس سلیبس بک کا نام، اس بنیادی نصابی کتاب کا نام قرآن ہے۔ جو ممبر پہ آتا ہے اس کی گفتگو قرآن سے شروع ہوتی ہے، قرآن پہ ختم ہوتی ہے۔ بلکہ اگر یہ جملہ کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا، ممبر پہ آنے والے کی گفتگو صامت قرآن سے شروع ہو کے ناطق قرآن پہ ختم ہوگا۔ قرآن صامت سے گفتگو شروع ہوتی ہے، قرآن ناطق پہ جا کر یہ گفتگو اختتام تک پہنچ جاتی ہے۔ صامت قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتی ہے، ناطق قرآن کے تذکرے پر اس گفتگو کا اختتام ہوتا ہے۔ بنیادی نصابی کتاب ہی قرآن ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ جملہ ہدیہ کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں کے سامنے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ، قرآن مجید کا ہر حرف
بلکہ زیادہ مناسب یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی ہر حرکت تشنہ تفسیر رہ جائے اگر اس کا ربط حسین سے نہ جوڑ دیا۔ قرآن کی تفسیر ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ اسے حسین سے ربط نہ دے دیا۔ حسین وہ ہے جو قرآن کو تفسیر دیتا ہے، حسین وہ ہے جو قرآن کو شرح دیتا ہے، حسین وہ ہے کہ جو قرآن کو دنیا کے سامنے دکھاتا ہے، حسین وہ ہے جو قرآن کو کردار میں ڈھالتا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ آج قرآن ہمارے درمیان زندہ ہے۔ یہ حسین ابن علی کا احسان ہے کہ آج قرآن کی حقیقتیں لوگوں کے سامنے موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس حسین کے مکتب کی بنیادی کتاب کا نام ہی قرآن ہے۔ یہاں سے قرآن کی ہی ہر بات، اس ممبر کے اوپر بیان ہی تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا قرآن بیان ہوتا ہے یا شارع قرآن مصطفیٰ کا فرمان بیان ہوتا ہے۔ یہ ممبر اس کے علاوہ کسی تیسری چیز سے آشنا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی پوری کوشش ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح یہ ذکر حسین ابن علی رک جائے۔ یہ جو 10 دن ہے نا، یہ 10 دن ابتدائی مجلس ہے تو میں تمہیدی مراحل سے گزرنا چاہتا ہوں۔ یہ 10 دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سارا سال فتووں کی فیکٹریاں کھلی رہتی ہیں، سال کے 365 دن یہ فتووں کی فیکٹریاں کھلی رہتی ہیں، اور یہ 10 دن اس سال بھر کی ان کی محنت پہ پانی پھیر کے چلے گا۔ اس ممبر حسین ابن علی سے وہ کچھ بیان ہو جاتا ہے کہ ان کی سال بھر کی محنت ایک طرف، اور ان 10 دنوں میں وہ سال بھر کی محنت پہ پانی پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ بلکہ چلے یوں کہوں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، آپ نے ایک واقعہ علماء ذاکرین واعظین سے ہمیشہ سن رکھا ہوگا کہ وہ فرعون نے اپنے محل میں کچھ جادوگر بلائے تھے۔ ان جادوگروں نے کیا تھا؟ انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں سانپ بن کر، چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر فرعون کے دربار میں لوٹنے لگی، اور اس کے جواب میں حجت خدا نے ایک عصا پھینکا، وہ عصا اژدہا بنا اور وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو نگل گیا۔ انہوں نے بہت سی چھوٹی رسیاں پھینکی، یہاں سے ایک عصا پھینکا گیا۔ وہ بڑی کثرت میں تھی، یہاں پہ ایک عصا تھا، وہ اس کثرت پر غالب آ گیا اور انہیں ختم کر گیا۔ بس یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، فتووں کے چھوٹے چھوٹے جادوگر اپنے فتووں کی رسیاں پھینکتے ہیں۔ وہ اپنے فتووں کی رسیاں پھینکتے ہیں جو سانپ بن کے معاشرے میں زہر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ عشرہ عزائے حسین وہ عصا بنتا ہے۔ یہ وہ عصا بنتا ہے کہ جو ان تمام رسیوں کو، ان فتووں کی رسیوں کو نگل جاتا ہے۔ وہ جو بدعت کے، شرک کے، کفر کے فتوے عام ہوتے ہیں، یہ عصا جو عشرہ عزائے حسین کی صورت میں ہے، ان تمام کو ختم کر کے ایک نئے سرے سے لوگوں کے درمیان ایمان کی ایک روح پھونک دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کوشش ہے دنیا کی طرف سے کہ کسی طرح سے یہ مجلس عزائے حسین رک جائے۔ یہ مجلس عزائے حسین جانتے ہیں کرتی کیا ہے؟ یہ صرف اتنا کرتی ہے، چہروں پہ ڈلے ہوئے منافقت کے نقاب ہٹا لیتی ہے۔ وہ جو مقدس بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پہ تقدیس کے نقاب ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اندر کا منافق مجلس عزائے حسین باہر نکالتے ہیں، اور وہ چہرے دنیا کے سامنے عیاں ہونے لگتے ہیں۔ اپنے ان چہروں کو چھپانے کے لیے اس مجلس عزا کے خلاف، ان اشروں کے خلاف فتوے، اس یاد منانے کے خلاف فتوے، حالانکہ یہی لوگ جو فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی آپ رویے مختلف جگہوں پر دیکھیں، مختلف مواقع پر دیکھیں، تو آپ کے بڑے مختلف رویے نظر آئیں گے۔ مختلف ملکوں کے لوگ تشریف فرما ہوں گے، لیکن میں جس وطن سے آیا ہوں، جس ملک سے آیا ہوں، وہاں کی ایک مثال، ابھی یہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، 2 مہینے کے بعد اگست کے بعد سپٹمبر آئے گا۔ اس سپٹمبر میں ہمارے ملک میں 6 سپٹمبر کو ایک دن منایا جاتا ہے۔ دن کیا ہے؟ یوم دفاع پاکستان۔ ہمارے ایک پڑوسی ملک نے حملہ کر دیا تھا، ہماری فوج نے ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کیا، تو اس دن کو 50 سال ہو گئے مناتے ہوئے کہ یوم دفاع پاکستان ہے۔
ہر مسجد میں بھی تقریریں ہوتی ہیں, ہر ممبر سے بھی تقریریں ہوتی ہیں, ٹی وی پر بھی مولوی بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر, بڑی بڑی داڑیاں سجا کر ممبر پہ آ کر, ٹی وی پر آ کر, میڈیا پر آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر یوم دفاع پاکستان کا تذکرہ کرتے ہیں. ان شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ جن شہیدوں نے پاکستان کے دفاع میں کردار ادا کیا تھا. عجب یہ ہے کہ یوم دفاع پاکستان منایا جائے تو ثواب ہوتا ہے, یوم دفاع اسلام منایا جائے. یوم دفاع پاکستان منا لے تو اچھی بات, ثواب ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, توجہ ہے. اور یہی دن کیا ہے, یہ ایام دفاع اسلام ہے. بلکہ چلے میں یوں بات کروں تو شاید سارے نوجوان بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تذکرے اگر آپ نے دیکھنا ہو نا کہ کسی ملک کے ساتھ, کسی تحریک کے ساتھ محبت کون کرتا ہے اور دل میں اس ملک, اس تحریک کا بغض کون رکھتا ہے, تو بڑا سیدھا سا آسان سا ذریعہ یہ ہے کہ اس ملک کے یا اس تحریک کے کسی ہیرو کا تذکرہ کرو. توجہ فرمائیں گے میرے مولانا, کسی بھی ہیرو کا تذکرہ کرو, جیسے ہی تذکرہ کرو گے سامنے والے کا چہرہ بتا دے گا کہ یہ جس پر وہ ہیرو قربان ہو گیا تھا اس کے ساتھ مخلص ہے یا اس کا بغض دل میں بٹھائے ہوئے, منافقت کا نقاب چہرے پہ ڈالے ہوئے ہے. بس یہی مجلس حسین ابن علی جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے جملہ کہا, میرے مولا حسین نے مدینے سے نکلتے ہوئے کہا تھا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل یا سیوف وخزینی, کہ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ اے تلواروں مجھے کاٹ ڈالو. اس کا مطلب یہ ہوا مقصد حسین ابن علی دین مصطفیٰ کا دفاع تھا. تو آپ حسین ابن علی کا ذکر کر کے دیکھو, چہرے بتا دیں گے محمد کا وفادار کون ہے, محمد کا بیوی کون ہے. حسین کا نام لے لینا بتا دے گا. علی مولا, علی مولا, علی کے ساتھ دل مولا, علی مولا, علی مولا, حسین کا تذکرہ یہ فیصلہ کر دے گا کہ مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے اور مصطفیٰ کا باغی کون ہے کہ جس نے اسلام کا نقاب اپنے چہرے پہ اوڑھ رکھا ہے. اس لیے تو جس میں نے رسول کی حدیث کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا, رسول فرما کے چلے گئے ان الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کا چراغ ہے. اگر تم نے دیکھنا ہے کہ ہدایت کہاں ہے تو تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ حسین کہاں ہے. حسین سے وابستگی ہدایت کا ثبوت بنے گا. بلکہ آئیے میں 2 قدم اور آگے بڑھاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چراغ کا کام کیا ہے؟ روشنی دینا, یہی کام ہے چراغ. اچھا روشنی تو سورج بھی دیتا ہے, روشنی تو چاند بھی دیتا ہے, اور یہ دونوں بظاہر چراغ سے بڑے ہیں. اس میں یہ تھوڑی سی گونج ہے, اگر یہ ایڈجسٹ ہو جائے. سورج کا کام بھی ہے روشنی دینا, آپ میری طرف متوجہ رہیں, انتظامیہ اس کو دیکھ لیں. سورج کا کام بھی ہے روشنی دینا, چاند کا کام بھی ہے روشنی دینا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ رسول فرماتے کہ ان الحسین شمس الہدی, میرا حسین ہدایت کا آفتاب ہے, بڑا ہے, زیادہ روشنی بانٹتا ہے. رسول یوں فرما دیتے کہ ان الحسین قمر الہدی, میرا حسین ہدایت کا چاند ہے, وہ بھی بڑا روشن ہے. چاند کی طرف نسبت دے دیتے, لیکن رسول نے نہ سورج کی طرف نسبت دی نہ چاند کی طرف نسبت دی. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے, سورج کی طرف کیوں نسبت نہیں دے رہے, چاند کی طرف کیوں نسبت نہیں دے رہے؟ تو بعید نہیں کہ میرے رسول کی آواز آئے گی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو جاتا ہے, کسی ایسی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو جاتا ہے جہاں نہ سورج کی کرنیں پہنچ رہی ہوتی ہیں نہ چاند کی روشنی وہاں پہنچ پا رہی ہوتی ہے. تو اب اس اندھیری کوٹھڑی میں اگر روشنی کی ضرورت پڑے تو کیا کیا جاتا ہے؟ تو وہاں پہ چراغ جلایا جاتا ہے. جہاں نہ سورج کام آ رہا ہو نہ چاند کام آ رہا ہو, وہاں اگر روشنی کی ضرورت پڑے تو کیا کیا جاتا ہے؟ چراغ جلایا جاتا ہے. بس یہی جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. رسول نے شاید
میرے مولا حسین کو چراغ ہدایت کہا ہی اس لیے ہے کہ جب دنیا یزیدیت کی اندھیری کوٹری میں بند ہو جائے، وہاں نہ شمس نبوت کی روشنی پہنچ رہی ہو، نہ قمر امامت کی کرن پہنچ رہی ہو، وہاں اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہو تو دیکھنا حسین کا ہاتھ ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یہ بات میرے محترم نعرہ لبیک یا حسین کا لگ گیا نا، جب یہ نعرہ لگا کرے تو اس میں جواب دیتے ہوئے ایک لمحے کی کوتاہی نہ ہونے پائے، کیونکہ باقی جتنے نعرے ہیں وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ادا کیا ہوا نعرہ۔ لبیک یا حسین، 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 چلے بات میں نے کہہ دی تو میں اس کی دلیل پیش کرتا چلوں کہ یہ نعرہ خداوند عالم کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ اس روایت کا راوی دشمن اہل بیت ہے، دشمن اہل بیت اس روایت کا راوی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ نصف شب کسی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلا اور میرا گزر جنت البقیع کے قریب سے ہوا، تو مجھے جنت البقیع کے اندر سے ایک آواز سنائی دی کہ اے میرے اللہ، سبحان اللہ، وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کی تاریکی میں اپنے بستر کا آرام چھوڑ کر تجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آ جائے تو تو اس سے گفتگو کرتا ہے۔ سلامت رکھے سید، میری رات میں بستر کا سکون چھوڑ کر تجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آ جائے تو تو اس سے گفتگو کرتا ہے، عام انسان آ جائے تو تو اس سے گفتگو کرتا ہے۔ توجہ، وہ جو بیٹھا ہوا شخص تھا نا، وہ جو باہر سے گزر رہا شخص تھا، اس نے کہا میں نے جب غور سے آواز سننے کی اور پہچاننے کی کوشش کی یہ آواز کس کی ہے تو مجھے خبر ہوئی یہ آواز حسین ابن علی کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آواز حسین ابن علی کی ہے جو اپنے خدا سے میں گفتگو ہے۔ میرے اللہ، یہ تیرا وعدہ ہے کہ اگر کوئی رات کی تاریکی میں اپنے بستر کو چھوڑ کے تجھ سے گفتگو کرنے آتا ہے تو تو اسے جواب بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ گفتگو بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ابھی حسین کے یہ لفظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ وہاں سے آواز آئی لبیک یا حسین۔ خداوند عالم کی طرف سے لبیک یا حسین، کائنات میں لبیک یا حسین کہنے والا پہلا خدا ہے جس نے حسین کو لبیک کہا ہے، اس لیے یہ نعرہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو میرا مولا حسین وہ جب دنیا کسی یزیدیت کی اندھیری کوٹھڑی میں بند ہو جائے تو وہاں پہ پھر اگر ہدایت لینی ہو تو پھر وہاں پہ حسین ابن علی کام آتا ہے، اور کیونکہ رسول کا کلام ہے نا تو پھر کلاموں کا رسول ہے۔ صرف ایک جہد سے نہیں ہوگی، صرف ایک جہد سے نہیں ہوگی بناس بھائی کہ ایک جہد سے رسول نے فرمایا ہو، پتہ نہیں کتنی جہدیں ہوں گی، کتنے پہلو ہوں گے کہ جس کی وجہ سے رسول نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میرا حسین ایک تو یہ پہلو دکھائی دیتا ہے کہ جہاں کوئی اور روشنی کام نہ آئے وہاں چراغ کام آتا ہے، اور ایک اور وجہ جو چراغ کی ہے وہ وجہ یہ ہے سورج بڑا روشن ہے، بہت روشن ہے سورج، چاند بڑا حسین ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے سورج بہت روشن ہے لیکن سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا۔ میرے ساتھ شامل ہوتا چلے جانا، سورج سے سورج نہیں جلایا جاتا، چاند سے چاند نہیں بنایا جاتا۔ چراغ میں یہ کمال ہے، چراغ میں وہ سخاوت ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ اپنی لو منتقل کر دیتا ہے، اب سامنے والے ظرف پہ ہے وہ روشنی لیتا کتنی ہے۔ چراغ بوٹل نہیں کرتا، چراغ اپنی لو منتقل کرتا ہے، سامنے والے کے ظرف پر ہے کہ وہ کتنی روشنی لیتا ہے، چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے۔ حسین کا بھی یہی کمال ہے، حسین حسین بناتا ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا خدا دیتا ہے۔ حسین حسین بناتا ہے، حسین حسین صرف بناتا نہیں، حسین آج تک حسین بنا رہا ہے۔ یہ سامنے والے ظرف پر ہے وہ کتنا حسین بنتا ہے۔
میں कुछ चेहरों पे कुछ परेशानियां देख रहा हूँ। हकीकत हुसैन अपनी जगह है, लेकिन हुसैन सिर्फ किसी फर्द का नाम नहीं, हुसैन एक नजरिए का नाम है, हुसैन एक सोच का नाम है, हुसैन एक फिक्र का नाम है, हुसैन एक तहरीक का नाम है, हुसैन एक जज्बे का नाम है। अब जिसके अंदर जितना ज़र्फ है उतनी उतनी वो ये सलाहियतें हुसैन से लेता चला जाता है। हुसैन हुसैन बनाता है। चले अगर किसी को शक हो तो मैं जुमला कह दूं तो बात कामिल हो जाएगी। अगर ये देखना हो कि हुसैन हुसैन बनाता है, अगर इसकी दलील चाहिए हो ना, तो जरा शब आशूर में झांक के देखना, चिराग बुझने से पहले एक हुसैन था, जब चिराग बुझ के जला तो 72 हुसैन थे। बुझा हुआ चिराग जब जला, हुसैन ने तारीकी में हुसैन बना दी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। और आज तक दुनिया में ये हो रहा है कि जब कहीं कोई शख्स हुर्रियत का परचम लेके उठता है, नाम हुसैन का लेता है। जब किसी जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठती है, नाम हुसैन का लिया जाता है। वो किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, किसी कौम से ताल्लुक रखता हो, किसी मिल्लत से ताल्लुक रखता हो, किसी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, नाम हुसैन का लेगा। और मैं दुनिया वालों को कहूं, हुर्रियत का परचम उठाते हुए जिसका नाम लेना है ना, तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं। नहीं तवज्जो फरमा रहे। ये मुहर्रम की तारीखों को कुछ और लोगों के साथ भी मंसूब किया जा रहा है। उनका ताल्लुक भी मुहर्रम से है और उनका ताल्लुक भी मुहर्रम से है। तुम दिन नहीं पूरे अशरे उनसे मंसूब कर दो, परचम हुर्रियत का हुसैन के नाम से। उनका नाम लेके परचम कोई नहीं उठाएगा, परचम हुसैन के नाम से उठेगा। वो किसी मुल्क, किसी मसलक का हो, किसी कौम का हो, किसी कौमियत का हो, वो नाम हुसैन का लेगा। वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो ईसाई है, वो सिख है, कोई भी हो, नाम हुसैन इब्न अली का लेगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। जो है हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। इसीलिए क्यों ये नाम हुसैन रोका चला जा रहा है, क्यों हुसैन का नाम को रोकने की कोशिश, क्यों करबला का तस्करा रोका जा रहा है? इसी वजह से रोका जा रहा है कि वो जज्बा हुर्रियत जो हुसैन ने पैदा किया था, वो फिक्र जो हुसैन ने पैदा की थी, वो सोच जो हुसैन लेकर आया था, हमें रोकते हुए कई कई नए नए फतवे लेकर आते हैं कि जनाब वाला 2 शहजादों की जंग तो थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इन 2 शहजादों की जंग को इतना आम किया कि ये 2 शहजादों की जंग गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, शहर शहर, मुल्क मुल्क पहुंचा दी गई। 2 शहजादों की जंग तो थी, 2 शहजादों की जंग तो थी। मैं एक लम्हे के लिए मिंबर पे बैठकर ये मान लेता हूं कि ये 2 शहजादों की जंग थी, लेकिन इतना तो सोचो, हुसैन किस घर का शहजादा है? अल्लाह अकबर, सलामत रहे। हुसैन किस घर का शहजादा है? यजीद किस घर का बच्चा है? हुसैन किस घर का शहजादा है? यजीद किस घर का बच्चा है? अगर जुमला कह दूं और इसी पे मेरे आगे की तकरीर सफर करे, रहमान के घर के शहजादे को हुसैन कहते हैं, शैतान के घर के बच्चे को यजीद कहा जाता है। आज वक्त थोड़ा लेट हो गया, कल 10:15 में इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर खिदमत हो जाऊंगा, ताकि हम बेहतर अंदाज में ज्यादा वक्त जितना मुमकिन हो सके हम अपनी गुफ्तगू कर सके। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जाते में। मैंने कहा ना, यही 10 दिन तो है कि जिन 10 दिनों में हमने पूरे साल का बंदोबस्त करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इल्म के साल भर का राशन इन्हीं 10 दिनों में हमें मिलना है। यहीं से हमने मिलकर सफर को शुरू करना है। हुसैन की जंग करबला में 2 शहजादों की जंग नहीं, करबला की जंग सिर्फ हक को बातिल की जंग भी नहीं, करबला की जंग रहमान और शैतान की जंग। हाँ, ये करबला की जंग रहमान और शैतान की जंग है। और ये भी ना समझिएगा कि ये रहमान और शैतान की जंग की इब्तिदा है, ये जंग सदियों से जारी थी, उसकी इंतहा का नाम करबला है। बिल्कुल। जहां रहमानियत भी मुजस्सम होके मैदान में आ गई, शैतानियत भी मुजस्सम होके मैदान में। सदियों
دعاؤں سے شروع ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے جنگ کا تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ شروع کب سے ہوئی اور کہاں تک پہنچ گئی. اگر آپ میرے ساتھ شامل تھک نہیں گئے آپ. میری کوشش ہوگی کہ میں بات پہنچانے میں بخل نہ کروں اور آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ بات کو لینے میں بخل نہ کریں اور آپ کی ریسیونگ پاور آپ کی زبان سے ہی پتہ چلتی رہے گی. جتنے آپ انوالو رہیں گے اتنی انشاءاللہ مجھے بات پہنچانے میں, کیونکہ میرے یہاں معاملہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے. جہاں آپ تھکے وہاں میں اس سے پہلے تھک چکا اور بات ایک ضرور یہ جنگ کربلا سے شروع نہیں ہوئی. یہ جنگ صدیوں پہ محیط ہے. اس جنگ کی ابتدا اس دن ہو گئی تھی جب خدا نے پہلا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا. خدا مند عالم نے اپنا پہلا خلیفہ بنایا اور خلیفہ بنا کے کیا ارشاد فرمایا, وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر اسے سجدہ کرنا. اور جب روح پھونک دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو خدا بند عالم نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ نہیں فرمایا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, توجہ نہیں فرمایا. اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے خلق کیا, نہیں کیا فرمایا اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اس کا مطلب معاملہ ہی سارا ہاتھوں کا ہے. سلامت رہے مولا جامل رہیے گا میرے بات. سارا معاملہ ہی کس کا ہے. چلے میں نے مثال دی, اسی مثال سے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. یہاں سے میں نکل کے جو وہاں جاؤں اور وہاں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ جاتے ہوئے کچھ خیال نہ کریں کہ میں وہاں سے گزرا اور یہاں سے کوئی بزرگ اٹھے اور ان کے پاس جائیں کہ یہاں سے باقر نقوی گزرے, تم نے تعظیم کیوں نہ کی جبکہ وہ ذاکر حسین ہے. آپ نے خیال کیوں نہیں کیا جبکہ وہ ذاکر حسین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ذاکر نہ ہوتا اور گزر جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن کیونکہ میں ذاکر تھا اس لیے وہاں پہ کچھ ہونا ضروری تھا. وہ جو ہونا تھا اس کی وجہ میں نہیں, ذکر حسین تھا. توجہ میرے باتوں دو. وہ جو ہونا تھا اس کی وجہ میں نہیں, اس کی وجہ ذکر حسین تھا. کیونکہ کہا جا رہا ہے کیوں نہیں کیا جبکہ وہ ذاکر حسین ہے. خدا بھی یہی فرما رہا ہے, کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس کا مطلب تجھے سجدہ اس لیے کرنا چاہیے تھا کہ اسے میرے ہاتھوں نے مس کر لیا تھا, اسے میرے ہاتھوں نے مس کر لیا تھا. اس کا مطلب جسے ید اللہ چھو لے, یار جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جسے ید اللہ مس کر لے, جسے ید اللہ چھو لے وہ سجدے کے قابل ہو جاتا ہے, وہ تعظیم کے قابل ہو جاتا ہے. جسے ید اللہ ایک دفعہ چھو لے وہ سجدے کے قابل ہو جاتا ہے, وہ تعظیم کے قابل ہو جاتا ہے. آج اگر میرا کوئی ماتمی علم کے سامنے پیشانی رکھ دے تو خطرہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شرک ہو گیا, شرک ہو گیا, شرک ہو گیا. اور بھائی شرک عمل میں نہیں, شرک نیت میں ہوا کرتا ہے. عمل کے ساتھ شرک کا تعلق نہیں ہے, عمل کے ساتھ شرک کا تعلق نہیں ہے. وہاں خدا کہہ رہا ہے تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. جسے ید اللہ ایک دفعہ چھو لے وہ تو آدم کے سجدے کے قابل ہو جائے, اور اسے تو جانے ید اللہ کتنے عرصے اٹھا کے آگے کی تقریروں میں اس بات کی مزید بھی وضاحت ہوگی کہ شرک ہوتا کیا ہے. میرے بات لیکن وہاں ید اللہ نے مس کر دیا, اور وہاں پہ خدا نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور اس نے جواب میں کیا کہا, خلقتہ من طین وخلقتنی من نار, اسے تو نے مٹی سے بنایا, مجھے تو نے آگ سے بنایا. توجہ ہے, جنگ شروع ہو رہی.
انا افضل منہ، میں اس سے افضل ہوں. وجہ کیا ہے؟ وہ مٹی سے، میں آگ سے. یہ پہلا قیاس تھا. ہاں جانتے ہیں نا قیاس کسے کہتے ہیں؟ بغیر دلیل کے دعویٰ قیاس کہلاتا ہے. بغیر دلیل کے جو دعویٰ کیا جائے وہ قیاس کہلاتا ہے. بغیر دلیل کے جو دعویٰ کیا جائے وہ قیاس کہلاتا ہے. اس کے پاس دلیل تو تھی کوئی نہیں کہ آگ مٹی سے افضل ہے. حالانکہ اگر ہم حقیقت کی بنیادوں پر دیکھیں تو آگ کو مٹی بجھا دیتی ہے. آگ پہ مٹی تراب ڈال دی جائے تو آگ، ابھی بھی فیکٹریز کے اندر وہ بالٹیاں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں جن میں مٹی ہوتی ہے اور فائر فائٹنگ لکھا ہوا ہوتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے؟ مٹی کو آگ پہ ڈالیے تو آگ بجھ جائے گی. توجہ نہیں فرما رہے؟ مٹی کو آگ پہ ڈالیے، تراب کو آگ پہ ڈالیے، تراب آگ کو بجھا دیتی ہے. تراب آگ کو بجھا دیتی ہے تو پھر جس دل میں ابو تراب کی محبت ہے وہ آگ میں نہیں جا سکتا. اس لیے روایت سامنے آگے، رفیق بھائی روایت سامنے آگی. معصوم کی یہ روایت ہے کہ جب بھی، اب کیونکہ جہنم پہ پل صراط ہے اور اس جانب جنت ہے، تو جب بھی کوئی علی کا چاہنے والا پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو جہنم خدا کو پکار کے کہے گی میرے اللہ اسے جلدی گزار، میں بجھتی جا رہی ہوں. ہے میرے محترم دوستو، کیونکہ دلوں میں ابو تراب کی محبت بسی ہوئی ہے تو اس نے وہاں پر، چلے اگلا جملہ بھی سن لیں، اس نے تراب سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا. خدا نے کہا فخرج انک رجیم، نکل جا تو لانتی ہے. جو تراب کا مقابلہ کرے وہ تو لانتی ہے، جو ابو تراب کے مقابلے میں آ جائے وہ آنے والا کل کا ہو یا آج کا. پہنچ رہی ہے بات میرے محترم دوستوں. ہاں خداوند عالم نے اسے نکالا، نکلتے ہوئے کہنے لگا، بس تیزی سے نتیجوں کی جانب آگے بڑھوں. نکلتے ہوئے کہنے لگا میرے اللہ نکال تو رہا ہے لیکن میں نے دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں تجھے سجدہ نہ کیا. 6000 سال سے لے کر 6 کروڑ سال تک کی روایت ہے اتنے سجدے کیے. اور عام سجدے نہیں فراز بھائی، حضور قبول سجدے. پریشان ہو گئے، عام نہیں تھے. اگر دیکھیے کسی کی محنت قبول ہو تو اسے پروموشن ملتا ہے. وہ جنوں میں سے تھا، سجدے قبول ہوئے تو بزم ملائکہ میں بیٹھا. اور بزم ملائکہ میں بھی محنت کا نتیجہ تھا کہ ملائکہ کی سرداری کا ناد ملائک وہ سجدے قبول ہو رہے تھے تو ہی ترقیاں ہو رہی تھی. ابھی بھائی یہ جملہ رہا، اس کو سنیے گا. قبول ہو رہے تھے تو ترقیاں ہوئی، لیکن خدا نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. یہ کانا ماضی بعید کا صیغہ ہے. کانا من الکافرین، یہ تو تھا ہی کافروں میں سے. یہ تو میرے اللہ تھا کب کافروں میں سے؟ سجدہ گزار تھا اور سجدے قبول بھی ہو گئے. اور آپ فرمانے تھا ہی کافروں میں سے. بعید نہیں کہ خداوند عالم کی آواز آئے گی جو حجت کا انکار کر دے میں اس کے قبول سجدے کفر بنا دیتا ہوں. اور آپ انکار نہیں، اس کے سجدے کا انکار کر دے میں اس کے قبول سجدے. جو حجت کا انکار کر دے میں اس کے قبول سجدے. کانا من الکافرین، میں قبول سجدوں کو کفر میں بدل دیتا ہوں. پھر دنیا والوں خیال کرو، جس کے قبول ہونے کی اس کے پاس سند تھی، اللہ نے اس کے قبول کفر بنا دیے. تمہیں تو خبر ہی نہیں کہ قبول بھی ہے یا نہیں ہے. تو ان سجدوں کے زوم پر حجت کا انکار نہ کرنا، ورنہ کانا من الکافرین والوں میں سے ہو جاؤ گے.
چلے ایک وقت لفظ آ گیا ہے, کبھی کہیں آگے جا کے کہنا تھا لیکن رکا نہیں جا رہا. یہ کانا من الکافرین کا لفظ جو ہے نا, یہ کانا کی جو اصطلاح ہے یہ آتی ہی تب ہے جب حجت کا انکار کر دیا جائے. امیر المومنین کی ولایت کا اعلان جب رسول نے فرمایا تھا نا میدان غدیر میں, تو اس وقت ارشاد فرمایا من شکا فی ولایت علی ابن ابی طالب کانا مشرکن, جس نے علی کی ولایت میں شک کیا وہ تو تھا ہی مشرکن. شیعہ کا مشکل کشا کا کلیمہ نعرہ حیدری. اگر تھک گئے ہو تو سمیٹ لو اپنے بارے. کمن گلی گلی علی 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 علی, کمن کمن گلی گلی علی 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 کا نعرہ حیدری. نکلتے ہوئے خداوند عالم نے پوچھا, جا رہا ہے, اس نے کہا جا تو رہا ہوں لیکن سجدے کیے ہیں, صلہ چاہتا ہوں. کیا مانگتا ہے حضور؟ زندگی مانگتا ہوں. کب تک چاہیے؟ قیامت تک چاہیے. ہم کسی کو خالی نہیں جانے دیتے, زندگی تجھے دیتے ہیں لیکن قیامت تک نہیں. الا وقت المعلوم, ایک معلوم وقت تک, کیونکہ اس معلوم وقت کے بعد وہ آ جائے گا جس کے ہوتے ہوئے تیری گنجائش نہیں ہوتی. جی ہاں, اسی پہ رجت انشاءاللہ گفتگو رہے گی اس پہ. تیرے اس کے آ جانے کے بعد پھر تیری گنجائش نہیں, الا وقت معلوم. اچھا ٹھیک ہے, وقت معلوم تک زندگی دے دی, چلتا ہوں, چلا جا, لیکن یہ بتا کہ اتنی زندگی جو لی ہے کرے گا کیا؟ عادتیں تو وہ جن سے پہلے خلاصی لے چکا, چھٹی لے چکا, اب کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ لأغوینہم اجمعین, سب کو گمراہ کروں. کیسے گمراہ کرے گا؟ سامنے سے آ جاؤں گا, دائیں سے آ جاؤں گا, بائیں سے آ جاؤں گا, پیچھے سے آ جاؤں گا, ہر طرف سے آ کر میں انہیں گمراہ کروں گا. الا عبادک المخلصون, سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں. شیطان بھی جانتا ہے کچھ ہیں جنہیں گمراہ نہیں کیا. ہر طرف سے آؤں گا, گمراہ کروں گا. کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام سے عرض کی کہ مولا جب ہر جانب سے آ جائے گا تو پھر بچیں گے کیسے؟ امام نے ارشاد فرمایا, اس نے جو کہا وہ کہا, میں سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے آ جاؤں گا. خدا نے سمتیں 4 نہیں 6 بنائی. ڈائریکشن 4 نہیں 6 ہیں, سامنے, پیچھے, دائیں, بائیں, اوپر, نیچے. جب وہ سامنے سے بھی آ جائے, میرے امام کا جملہ ہے, جب وہ سامنے سے بھی آ جائے, پیچھے سے بھی آ جائے, دائیں سے بھی آ جائے, بائیں سے بھی آ جائے, پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہماری ولایت دل میں رکھ کر یا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دینا یا سر سجدے میں رکھ دینا, لیکن شرط ذہن میں رہے ولایت دل میں رکھ کر. کام کرو گے تو پھر اس کے حملوں سے بچتے چلے جاؤ گے. میں ان کو گمراہ کروں گا. اچھا ٹھیک, تو گمراہ کرے گا, میں سمیٹوں اپنے بیان کو. تو جو گمراہ کرے گا, میں جنگ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, جنگ شروع ہو گئی. پریشان تو جو گمراہ کرے گا تو پھر مجھے بتا میرے ذمہ کیا ہے. میرے اللہ, میں گمراہ کروں گا تو آپ ہدایت کرنا. پھر میں گمراہ کرتا رہوں گا, آپ ہدایت کرتے رہنا. بالکل ٹھیک ہو گیا, تو گمراہ کر, میں ہدایت کروں گا. لیکن جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اصول بناتے ہیں. تمہیں گمراہ کرنا ہے, میں نے ہدایت دینی ہے. اصول یہ بناتے ہیں, نہ تو ہاتھ پکڑ کے برائی کروانا, بنیادی جملہ دینے جا رہا ہوں, نہ تو ہاتھ پکڑ کے برائی کروانا, نہ میں ہاتھ پکڑ کر اچھائی کروانا, نہ تو ہاتھ پکڑ کر گمراہ کرنا, نہ میں ہاتھ پکڑ کر ہدایت کروں گا. میرے اللہ جب یہ کام تو بھی ہاتھ نہیں پکڑے گا, میں بھی ہاتھ نہیں پکڑوں گا, تو کام چلے گا کیسے؟ اسی جملے پہ نگاہ رہے. یہی تقریر کا مرکزی جملہ ہے کہ اگر ہم نے ہاتھ پکڑ کر برائی نہیں کروانی, آپ نے ہاتھ پکڑ کر اچھائی نہیں کروانی, تو کام چلے گا کیسے؟ آواز قدرت آئی, کام چلے گا ایسے کہ تو گمراہ کرنے والا بناتا رہنا, میں ہدایت کرنے والے بھیجتا رہوں گا. اگر کسی کو جملہ
سمجھ میں آ گیا اسے میری جانب سے بار ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. تو بناتا رہنا میں بھیجتا رہوں گا. تو بناتا رہنا میں بھیجتا رہوں گا. تو بناتا رہنا میں بھیجتا رہوں گا. اب سمجھ جایا کرو جہاں بنائے ہوئے نظر آئے وہ شیطان کے ہیں, جہاں بھیجے ہوئے نظر آئے وہ رحمان کے ہیں. پورے تاریخ پہ یہ معیار طے ہوا ہے. جہاں بنائے ہوئے ہیں وہ شیطان کے ہیں, جہاں بھیجے ہوئے ہیں وہ رحمان کے ہیں. بس جنگ شروع ہو گئی, اس نے بھیجنا شروع کر دیے, اس نے بنانا شروع کر دیا. اس نے آدم بھیجا, اس نے آدم کے گھر میں قابیل بنایا. توجہ ہے, اس نے نوح بھیجا, اس نے نوح کے گھر میں کنعان بنایا. اس نے موسیٰ بھیجا, اس نے فرعون بنایا. اس نے نمرود, اس نے ابراہیم بھیجا, اس نے نمرود بنایا. وہ بھیجتا رہا, یہ بناتا رہا. اور چشم فلک نے جب یہ منظر دیکھا کہ بھیجے ہوں کے ماننے والے تھوڑے, بنائے ہوں کے ماننے والے زیادہ. اسی لیے میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں اپنی قلت پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا تھوڑا ہونے پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہیں جو بھیجے ہوں کے ماننے والے. یہ طول تاریخ ہے کہ وہاں ہمیشہ بھیجے ہوں کے ماننے والے تھوڑے ہیں. وقت آتا رہا, وہ ایک ایک بھیجتا رہا, یہ ایک ایک بناتا رہا. اس نے ایک دن یہ طے کیا, تھک تو نہیں گیا, تھک جائے وہاں مجھے بتائیے گا. ایک دن سلام, بڑی محبت ہے. اس نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ اب ایک ایک نہیں بھیجوں گا, پورا قبیلہ بھیجوں. ایک ایک نہیں, پورا قبیلہ بھیجوں گا. اس نے بھی طے کیا وہ قبیلہ بھیجے گا تو میں قبیلہ بناؤں گا. اس لیے تو آیت ہے شارکہم فی الاولاد والاموال, یہ شریک ہو جاتا ہے اولاد میں. جو ہے میرے ہاں, یہ شریک ہو جاتا ہے. اس نے طے کیا میں قبیلہ بھیجوں گا, اس نے طے کیا میں قبیلہ بناؤں گا. اس نے جو قبیلہ بھیجا اس کا نام شجرہ طیبہ رکھا. جاگیے گا جاگیے گا. اس نے جو قبیلہ بھیجا اس کا نام شجرہ طیبہ رکھا. اس نے جو قبیلہ بنایا اس کا نام شجرہ خبیثہ رکھا. اور اگر کسی کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ طیبہ کون ہے اور خبیثہ کون ہے, حسین کا ذاکر واضح کر دے. جو اس نے قبیلہ بھیجا اس کا نام بنی ہاشم ہے, جو شیطان نے بنایا اس کا نام بنو امیہ. یہ بھیجا گیا, اب بھیجے ہوئے اپنا کام کرنے لگے, بنائے ہوئے اپنا کام کرنے لگے. تعلق ہوگا ان احباب کا جن کا کبھی کھیتی باڑی سے تعلق رہا ہو یہاں یا وہاں. جب زمین میں کوئی فصل بونے کا وقت آتا ہے نا تو براہ راست بیج پھینک نہیں دیے جاتے زمین کے اندر. پہلے اس زمین کو پریپیئر کیا جاتا ہے, اسے تیار کیا جاتا ہے, ہل چلایا جاتا ہے, وتر لگایا جاتا ہے, سوراخ پھینکا جاتا ہے. 20 جتن جو کرتے ہیں تو پھر زمین اس قابل ہوتی ہے کہ اس میں بیج بویا جائے. بس اس قبیلے نے بھی یہی کام کیا. ہاشم سے لے کر ابو طالب تک ذہنوں کی زمین تیار کر دی. ہاشم سے لے کے ابو طالب تک ذہنوں کی زمین تیار کرتے رہے. اور جب زمین تیار ہو گئی تو محمد نے بیچ کعبے میں ولایت کا بیج بویا. اب رحمان والا قبیلہ رحمان کے مشن کو لے کے چل رہا ہے, شیطان والا قبیلہ ان کے رستے کو روکتا جا رہا ہے. رحمان والے قبیلے نے دنیا کے سامنے آنے کا فیصلہ کیا کہ خدا کی توحید بھی رحمان کی پہنچائی جائے, مصطفیٰ کی رسالت بھی پہنچائی جائے. اس شہر میں فیصلہ کیا جس شہر میں اللہ کا گھر تھا کہ اس گھر کے اندر اللہ کی توحید, رحمان کی توحید کو بیان کیا جائے. لیکن عجب یہ ہے کہ رحمان کی توحید بیان کرنے کے لیے رحمان نے اپنا گھر نہیں چنا, ابو طالب کی چوپال کو چنا. پہچانیے گا اس جنگ کو, یہ جنگ مسلسل چلتی چلی جا رہی ہے. رحمان نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے گھر کس کا چنا؟ ابو طالب کا گھر چنا. اور اس ابو طالب کے گھر میں رحمان والے نے رحمان کے پیغام کا اعلان کیا.
اور اسی گھر میں سے ایک شہزادے نے اٹھ کر اس کی نصرت کا اعلان کیا. لیکن اس نصرت کی اعلان سے پہلے جو 3 دن ہوتا رہا وہ یہ تھا کہ رحمان والا اٹھتا تھا, ایک بندہ کھڑا ہو جاتا تھا, وہ ایسے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا تھا مکے والوں ان کی بات نہ سننا, یہ بڑے جادوگر ہیں. سارے لوگ اٹھ کے چلے جاتے, محفل برخاست ہو جاتی. دوسرے دن پھر یہی کام ہوا, پھر رحمان والے نے بولنا چاہا, وہ پھر کھڑا ہو گیا, اس نے نہیں بولنے دیا, توجہ نہیں فرما. اب تیسرے دن بڑے نعرے لگتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے. ہمارے ملک میں تو دیواروں پہ جگہ جگہ لکھ دیا جاتا ہے, بیٹھو وہاں پہ لکھا ہوا ہمارے لیے اللہ کافی ہے. میرے اور آپ سے زیادہ اللہ کافی اپنے حبیب کے لیے, جو اس کا رسول ہے. ہمارا تو رابطہ ہے, اس کا تو رابطہ ہے. ہمارے سے زیادہ اپنے حبیب کے لیے اللہ کافی ہے. وہ جس کے لیے کائنات میں اللہ سب سے زیادہ کافی ہے نا, وہ تیسرے دن مدد لینے کے لیے اللہ کے گھر کے دروازے پہ نہیں گیا, علی کے باپ کے دروازے پہ آیا. چچا ابو طالب, میں بولنا چاہتا ہوں وہ بولنے نہیں دیتا. جناب ابو طالب نے بھی نہیں کہا کہ اللہ کا پیغام دینا ہے, خدا سے مدد نہیں, وہ اس کے ہاتھ شل کر دے, نہیں فرمانے کو فرشتے بھیج کے اسے پکڑ کے بٹھا دے. نہیں, اچھا پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میری جان, کل میں جانوں پیغام جانے, تم تیاری رکھو بول لے. اور اگلے دن جہاں وہ روز اٹھنے والا بیٹھتا تھا, جناب ابو طالب اس کے بالکل پیچھے بیٹھ گئے, اور ادھر رسول اٹھے اور وہ شخص حسب بری عادت اٹھا. جو حسب عادت اور حسب بری عادت کو جانتے ہیں, وہ اٹھا اور جیسے ہی وہ اٹھنے لگا جناب ابو طالب نے بائیں ہاتھ سے اس کا کندھا دبایا, دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو مروڑ کے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. کرنے جا رہا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابھی سورہ تبت یدا نازل نہیں ہوئی تھی, سورہ تبت یدا نازل نہیں ہوئی تھی. یہی تو کمال ابو طالب ہے, الحمد نازل نہیں ہوئی نکاح میں پڑھی, تبت یدا نازل نہیں ہوئی سورہ شیرہ میں پڑھی, سورہ قمر نازل نہیں ہوئی علی کے دنیا میں آنے پہ پڑھی. جو ہے اب میرے پاس 2 ہی نتیجے بچتے ہیں, اگر کوئی جملہ لے لے ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور پہلے ابو طالب کی زبان سے جاری ہو جاتا ہے, نتیجے میرے پاس 2 ہی بچتے ہیں. یا تو ابو طالب کی رسائی اتنی ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے لوح محفوظ پہ قرآن پڑھ لیتا ہے, یا ابو طالب کی زبان اتنی پاک ہے جو ابو طالب کہتا ہے اللہ قرآن بتاتا چلا جائے. اسے روک دیا جناب ابو طالب نے, اور اب جب پیغام پہنچایا رحمان والے نے تو اسی ابو طالب کا بیٹا اٹھا, انا ناصر یا رسول اللہ, میں آپ کا مددگار اللہ کے رسول. کائنات میں مصطفیٰ کو پہلی دفعہ رسول اللہ علی نے کہا ہے, پہلی دفعہ کائنات میں رسول اللہ کا لفظ مصطفیٰ کے لیے علی نے استعمال کیا ہے. اب قیامت تک جب تک محمد رسول اللہ کہا جاتا رہے گا, علی کی سیرت پہ عمل ہوتا رہے گا. میں اگلا جملہ کہہ دوں, کائنات میں پہلی دفعہ محمد رسول اللہ علی نے کہا ہے, پہلی دفعہ علی ولی اللہ محمد نے کہا ہے. میں نے آپ کا بیان کو تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے. اس گھر سے اعلان ہو گیا رسول کی نصرت کا, دنیا والوں کو نظر آ گیا رحمان والے کون ہیں, شیطان والے کون ہیں. وقت گزرتا چلا گیا, سارے رحمان والے ایک گھاٹی میں محصور ہو گئے, ایک بائیکاٹ ہو گیا, سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کا ایک سوشل
بائیکاٹ کر دیا گیا. دنیا والے کہتے ہیں فلاں پہلا مسلمان اور فلاں پہلا مسلمان. پہلا مسلمان تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں نہ جھانکو, شیب ابی طالب میں جھانکو. یہ ہجرت کے 7 سال بعد کا واقعہ ہے, سوری اعلان رسالت کے 7 سال بعد کا واقعہ ہے. توجہ, 40 رسول خدا کی 40 سال حیات گرامی تھی تو اعلان رسالت ہوا, 47 ایئرز تھی تو یہ سوشل بائیکاٹ شروع ہوا. ان 7 سالوں کے بعد شیب ابی طالب میں جھانک کے دیکھو کس کس نے کلمہ پڑھا ہے. جو اندر نظر آئے وہ مسلمان ہے, اور جو اندر نہیں ہے ابھی کلمہ پڑھنے والوں میں شامل نہیں ہے. جو ہے میرے محترم دوستوں, لیکن نظر آ رہا تھا رحمان والے کون اور شیطان والے کون. اور جب ابو طالب نے پردہ کر لیا, رحمان والے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. سمجھو ہے بڑی تیزی سے گزر گئے. مدینہ تشریف لائے. مدینہ آ کے رحمان والوں کو تھوڑا سکون میسر آیا. انہوں نے اپنی عبادتیں کرنا شروع کر دی, اپنے خدا کے دین کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا. لیکن عجب واقعہ یہ ہوا, عمل وہ مدینے میں کرتے تھے, تکلیف مکے میں. نماز مدینے میں, تھکاوٹ مکے میں. روزہ مدینے میں, بھوک مکے. عمل وہاں, رد عمل یہاں. بس ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, ہاتھ ہمارے سینے پہ آتا ہے, پیچھے رہ گئے برمنگھم والے میرے جم کے لیے. ہاتھ ہمارے سینے پہ آتا ہے, درد کسی کے چہرے پہ ہوتا ہے, زنجیر ہماری پشت پہ چلتی ہے, خون کہیں اور جاری ہو جاتا ہے. السلام علیکم ضرور پڑھیں محمد والے محمد کی نام. یہاں انہیں روکنے کے لیے شیطان والوں نے ایک لشکر تیار کیا, اور ادھر سے رحمان والوں کی لشکر کا سن کے وہ بھی مدینے سے نکل پڑے, اور شیطان اور رحمان کے لشکر کا آمنا سامنا بدر کے گھاٹ پہ ہو گیا. توجہ محترم, ہم کیوں یہ عشرہ محرم منعقد کر رہے ہیں؟ مقابلہ کہاں پہ ہو گیا, آمنا سامنا کہاں پہ ہو گیا؟ بدر کے گھاٹ پہ. اس بات کو یاد رکھیے گا, بدر کے گھاٹ پہ آمنا سامنا ہو گیا. اور اب شیطان کے لشکر سے 3 افراد نکلے. ان تینوں پہ لان لشکر سے نکلے, عتبہ, شیبہ اور ولید. عتبہ, شیبہ, ولید, 2 بھائی ہیں آپس میں. عتبہ اور شیبہ بھائی ہیں, ولید عتبہ کا بیٹا. 2 بھائی اور ایک بھتیجا. چلیں باقی تعارف بھی کروا دیتا ہوں, وہ کہ ابھی پہنچے ہیں. لیکن ایک ہے ان میں یزید کی دادی کا باپ, بالکل عتبہ یزید کی دادی کا باپ, شیبہ یزید کی دادی کا چچا, اور ولید یزید کی دادی کا بھائی. یہ ہے کہ جو وہاں سے کفر کے لشکر سے آئے, اور انہوں نے میدان میں آ کے مبارز طلب کیا کہ کوئی ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے. انصار مدینہ آگے بڑھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سے پہلے آپ میں سے کوئی میدان میں جائے, پہلے ہم اپنی جان نثار کریں گے, ہمارے خون کا آخری قطرہ بہہ جائے تو پھر کوئی آپ تک پہنچے گا. اسے کہتے ہیں صحابی. اسے کہتے ہیں صحابی, جو جان نثار کرنے پہ تیار ہو جائے, جو خون بہانے پہ تیار ہو جائے, اسے کہتے ہیں صحابی. وہ 3 لوگ انصار میں سے پہنچ گئے, انہوں نے سامنے والوں نے تعارف مانگا, انہوں نے کہا جناب بنی خزرج سے فلاں اور بنی نجار سے فلاں اور فلاں, انہوں نے اپنا تعارف کروایا. تو اب وہ جو سامنے والے تھے نا, انہوں نے ان سے بات ہی نہیں کی. عتبہ یوں گھوڑے کی رکابوں پہ زور دے کے کھڑا ہو گیا اور رسول سے مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ اے ابو طالب کی گود کے پالے محمد, جنگ کے اصول بھی بھول گئے, ہم ہیں بڑے خاندان والے. مکلم خود, ہم ہیں بڑے خاندان والے, ہمارے مقابلے میں بھیجو بڑے خاندان والے. ہم نے انہیں مار دیا تو ہمارے لیے بے عزتی ہے, ان کے ہاتھوں مارے گئے تبھی بے عزتی ہے, ہمارے مقابلے میں بھیجو بڑے خاندان والے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں لڑتے, واپس چلے گئے, یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے گئے تھے لیکن وہ لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب توجہ رہے, ہمیں بڑے خاندان والے, ہمارے مقابلے میں بھیجو بڑے خاندان والے. مصطفیٰ کو رحمان اور شیطان کی پہلی جنگ میں, کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں ضرورت پڑ گئی ہے بڑے خاندان کی. اب دیکھیے گا بڑا خاندان, لوگوں کو بڑے بنانے والے. جو ہے مصطفیٰ کو ضرورت پڑ گئی بڑے خاندان کی. مصطفیٰ نے اپنے پورے لشکر پہ نظر دوڑائی, اور اب مصطفیٰ کی آواز بلند ہوئی, چچا حمزہ. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, بھیا عبیدہ بن الحارث, میری جان علی ابن ابی طالب.
سے آئی اور خیال رہے اب یہاں پہ پہلا تعارف تو ان کا یہ ہے، ایک ابو طالب کا بھائی ہے، بالکل، ایک ابو طالب کا بھتیجا ہے، بالکل، ایک ابو طالب کا بیٹا ہے، سارا بڑا خاندان ابو طالب کے گھر سے ہے۔ لیکن جس وجہ سے میں نے ساری گفتگو کو شروع کیا، وہاں کون ہے؟ یزید کی دادی کا باپ، یزید کی دادی کا چچا، یزید کی دادی کا بھائی، اور ادھر سے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ حسین کے دادا کا بھائی۔ حسین کے دادا کے بھائی ہے نا، اور حسین کے بابا کا بھائی عبیدہ بن الحارث امیر المومنین کا، اور تیسرا آنے والا خود حسین کا بابا۔ پہلی جنگ ہے رحمان اور شیطان کی، پہلی جنگ ہے اسلام اور کفر کی۔ رحمان اور اسلام والے سارے حسین کے، شیطان والے سارے یزید کے۔ لیکن آپ اس منظر کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ آنے والے سارے یزید کے ہیں۔ اب سامنے نظر آ رہا تھا رحمان والا کون اور شیطان والا کون، لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ دوسری جنگ ہوئی، نظر آ گئے یہ رحمان یہ شیطان، تیسری جنگ نظر آ گئے، ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت آیا جسے تاریخ نے تاریخ مکہ کے نام سے یاد کیا، فتح مکہ۔ اس فتح مکہ میں کیا ہوا؟ رسول لشکر لے کر مکہ کے باہر پہنچے، رات ہو گئی تھی، اور رسول نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رات میں مکہ شہر میں داخل نہیں ہوں گے، کل دن چڑھے۔ پریشان تو نہیں ہو رہا میں بات، پوری تاریخ اسلام سمیٹ کر ایک تقریب میں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ صبح شہر میں جائیں گے، رات کو لشکر نے پڑاؤ ڈالا، قندیلیں روشن ہو گئی، بسیار خور بھی موجود تھے، لنگر کے دیگچے بھی چڑھ گئے، روشنیاں ہو گئی۔ مکہ شہر سے دو فرد تھے، ایک وہ رحمان والے گھر کا نام عباس ابن عبد المطلب، ایک دوسرے گھر کا نام ابو سفیان۔ دونوں نکل کر باہر کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر پہنچے، بالکل، اور ان دونوں نے اس سامنے پورے پڑاؤ کو دیکھا، بالکل۔ ابو سفیان کی زبان سے تاریخ تبری نے لکھا، ایک جملہ جاری ہوا۔ اب جو کہ حضرت عباس رشتے میں رسول کے چچا، تو کہنے لگے عباس تمہارے بھتیجے نے بڑی حکومت بنا لی ہے، سوار کا لشکر ہے پہلا وہ دکھائی دے گا، بڑی حکومت بنا لی ہے۔ تاریخ نے یہی لفظ لکھے کہ انہوں نے دو ہتھر ایسے اس کے سینے پہ مارا اور مار کر کہا سن یہ حکومت نہیں رسالت ہے۔ اللہ حکومت نہیں یہ رسالت ہے، کیونکہ یہ جتنے آئے ہیں یہ پیڑ نہیں ہے، توجہ نہیں فرما رہے، یہ شامل رسالت کے پروانے ہیں، یہ رسالت ہے حکومت نہیں ہے۔ اس رات شیطان والوں کا نظریہ حکومت ہے۔ بات کو بس میں نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں۔ رحمان والوں کا نظریہ رسالت ہے، شیطان والوں کا نظریہ حکومت ہے۔ شیطان والوں کا نظریہ حکومت، رحمان والوں کا نظریہ رسالت۔ خیال رہے گا اب جہاں جہاں حکومتوں کی بات آتی رہے، توجہ فرمائیں گے میرے محمد، وہاں نظریہ حکومت، یہاں نظریہ رسالت۔ اور اب صبح جو ہوئی تو قیامت ہو گئی۔ محسن نقوی نے کہا تھا جب کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہوگا، کچھ نہ کر سکے تو مسلمان ہوگا۔ لیکن مسلمان کیا ہوئے؟ قیامت ہو گئی، نہ ہوتے تو بھلے۔ اب ہوا یہ کہ رحمان اور شیطان والوں کا لباس بھی ایک ہو گیا، کلمہ بھی ایک ہو گیا۔ کل تک نعرے بھی جدا تھے، رحمان والے اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کہتے تھے، شیطان والے آل الحبل کہتے تھے۔ اور اب جناب اس دن نعرے بھی ایک ہو گئے، رحمان والوں کا بھی نعرہ وہی، شیطان والوں کا بھی نعرہ وہی، لباس سے بدل گئے، کلمے بھی ایک ہو گئے، نعرے بھی ایک ہو گئے۔ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوا کہ پہچانا کیسے جائے، کیوں کربلا کا ذکر روکا جائے، یہاں سے شروع کی گئی۔ پہچانا کیسے جائے کہ رحمان والا کون اور شیطان والا کون، پہچان نہیں ہونے پا رہی۔ رسول نے زندگی میں ایک بندوبست کیا کہ ایک میدان میں ایک ممبر سجایا، اس ممبر پہ ایک اعلان کیا، اس دن ایک نئی پہچان دے دی کہ اب رحمان والے یا علی کہیں گے۔ ایک تخصیص ہو گئی یہ رحمان والے ہیں، یہ شیطان والے۔ لیکن پھر شام کو ایک قیامت ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ بخن بخن کہہ کے
شامل ہے کافی لوگ، اور اب پھر پہچان کرنا مشکل ہو رہی ہے چکروں میں رحمان والا کون اور شیطان والا کون. نبی چلے گئے، سمجھ نہیں آ رہی. یہ خیال رہے رحمان والوں کا نظریہ رسالت، شیطان والوں کا حکومت. سمجھ میں آ رہی کہ رحمان والا کون اور شیطان والا کون. پہلی خلافت آ گئی، نہیں سمجھ میں آئی رحمان والا کون شیطان والا کون. دوسری خلافت آ گئی، نہیں سمجھ آ رہی رحمان والا کون شیطان والا کون. تیسری خلافت آ گئی، نہیں سمجھ آ رہی رحمان والا کون شیطان والا کون. چوتھی خلافت آ گئی، اس کے مقابلے میں بغاوت بھی ہو گئی، لوگوں نے باغی کو بھی رضی اللہ کہہ دیا. بالکل 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 ایسے ہی ہوا. جس کے خلاف بغاوت تھی اسے بھی رضی اللہ کہہ دیا. نہیں سمجھ میں آ رہی تھی لوگوں کو رحمان والا کون ہے شیطان والا کون ہے، حکومت والا کون ہے رسالت والا کون ہے. کہ ایک دن حکومت والوں میں سے ایک نے شام میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا لا خبر جاء ولا وحی نزل لعبت بنی ہاشم بالملک. نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے. بنو ہاشم نے حکومت کے لیے سب کچھ کیا تھا، بنو ہاشم نے حکومت کے لیے سب کچھ کیا تھا. ادھر شام میں حکومت والے نے حکومت کا اعلان کیا، ادھر مدینے میں بیٹھ کر حسین نے یہ اعلان کیا میں کربلا جا کر بتاؤں گا حکومت والے اور ہیں. رسالت والے اور ہیں، حکومت والے نے رسالت والے کا انکار کر دیا. حسین مدینے سے نکل پڑا رسالت کا پرچم لے کر، وہ وہاں سے نکل پڑا حکومت کا پرچم لے کے. کربلا کے میدان میں حسین نے قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب اگر تمہیں دیکھنا ہونا تمہارے لیے غلطی کی گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے. اب اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ رحمان والا کون ہے شیطان والا کون ہے تو جہاں یا حسین نظر آئے وہاں رحمان والے ہیں، اور جہاں روکتے ہوئے نظر آئے وہ شیطان والے. یہ حسین نے وہ حد فاصل قائم کر دیا جہاں سے پہچان ہو جائے گی رحمان والا کون ہے شیطان والا کون ہے. اس لیے روکتے ہیں ذکر کو تاکہ پہچان نہ ہونے پائے. ہاں اسی لیے میں نے بدر کا تذکرہ کیا ہی اسی لیے تھا. یزید نے جب اہل بیت پہنچے تھے نا دربار میں تو اس وقت یزید نے کیا کہا تھا، اگر بدر والے ہوتے تو دیکھتے میں نے بدلہ کیسے لیا. ایک سوال چھوڑ کے آپ کے ذہنوں میں جاؤں اور آپ بھی اس سوال کو آگے پہنچائیے گا. یہ جملہ یزید کا آن ریکارڈ ہے، اگر بدر والے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے بدلہ کیسے لیا. یزید تو بدر میں تھا نہیں، اسے بتایا کس نے کہ کیا ہوا تھا. ہاں درمیان میں جو کنیکشن ہے نا وہیں پہ مسئلہ ہے. بالکل جس نے وہ سب کچھ منتقل کیا، وہ بوکس منتقل کیا. کون ہے کہ جو تیرا مارا گیا تھا اور کون ہے جو مارنے والا تھا. لیکن حسین کا احسان کہ حسین نے قیامت تک کے لیے حد فاصل قائم. ہاں اس لیے اس فرش عزا کو کبھی نہ چھوڑیے. یہ فرش عزا، میں معذرت چاہتا ہوں میں نے بہت وقت لیا. یہ فرش عزا تمہاری نجات کا ضامن ہے، یہ تمہاری شفاعت کا ضامن ہے. اسی لیے حسین کو کہتے ہیں شفیع المذنبین. ہاں آج بھی میرے مولا حسین کے حرم کے 13 دروازوں میں سے ایک دروازے پر یہ لفظ لکھا ہوا یا شفیع المذنبین، السلام علیکم یا شفیع المذنبین، اے گناہگاروں کی شفاعت. حالانکہ شافع روز محشر مصطفیٰ ہے، لیکن شفیع المذنبین حسین ابن علی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روز الست خداوند عالم نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا، ایک ممبر لگایا، اس ممبر پہ ایک تاج رکھا اور اعلان فرمایا میرے نبیوں یہ ممبر شفاعت ہے، اس پہ رکھا ہوا تاج شفاعت ہے. تم میں سے جو چاہے اس تاج شفاعت کو اپنے سر پہ پہن کر شافع روز محشر کر. تمام انبیاء آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہوئے نبیوں کے قدم رکے کہ جب خداوند عالم نے کہا میرے انبیاء صرف اس تاج کو پہننا نہیں، اس ممبر پہ بیٹھنا نہیں. اس ممبر کے نچلے زینے پہ ہم نے ایک دفتر رکھا ہوا ہے، ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے، اس کے ہر صفحے پر ایک امتحان لکھا ہوا ہے. تم میں سے جو اس کے ہر صفحے پہ دستخط کرے گا
وہ دنیا میں ہر اس امتحان سے گزرے گا. جو سارے صفوں پہ دستخط کر لے گا وہ پہن لے تاج شفاعت. وہ بیٹھ جائے منبر شفاعت پہ. انبیاء ایک ایک کر کے آگے بڑھنے لگے. حضرت آدم بڑھے, پہلا صفحہ دیکھا, دستخط کیے. جس دوسرے ورق پہ پہنچے, اللہ جانے کیا لکھا تھا. آدم نے دفتر بند پیچھے ہٹ گئے. حضرت نوح آئے, 2 صفوں پہ دستخط کیے, دوسرے صفحے پہ پیچھے ہٹ گئے. حضرت ابراہیم آئے, چند صفوں پہ دستخط کیے, پیچھے ہٹ گئے. سب سے زیادہ صفوں پر ایوب نبی نے دستخط کیے, لیکن ایک صفحہ ایسے آیا کہ ان کے ہاتھوں پہ لگا. حضرت ایوب نبی بھی پیچھے ہٹ گئے. دفتر وہیں پہ رہ گئے. اب آخر میں رہ گئے سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین میرے نبی. بوجھل قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے. جہاں 1.25 لاکھ نہ دستخط کر پائے, میں تن و تنہا, میں سارے صفوں پہ کیسے دستخط کروں. اس سے پہلے کہ نبی ممبر کے قریب پہنچتے, ایک طرف سے حسین مولا آپ کی ہائے قبول. حسین نے آگے بڑھ کے تاج شفاعت اٹھا کے اپنے نانا کے سر پہ رکھ کے, نانا سجدہ ہی آپ کو ہے, نانا تاج بنا ہی آپ کے لیے ہے, نانا ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہی آپ کا ہے. رسول نے روتے ہوئے کہا حسین امتحان ہے. نانا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا نانا امتحان جانے حسین جانے. نانا امتحان جانے حسین جانے. اللہ اکبر. وقت گزر گیا, مجھے معاف کیجیے گا, وقت گزر گیا. انبیاء دنیا پہ آنا شروع ہو گئے. جس نے جتنے امتحانات پہ دستخط کیے تھے وہ اتنے امتحان دیتا چلا گیا. گزرتے گزرتے وہ وقت آ گیا, میرے نبی مدینہ تشریف لے آئے اور ایک دن مسجد نبوی میں گود میں ممبر پہ حسین کو بٹھائے ہوئے دنیا والوں کو کہہ رہے تھے لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے, لوگوں پہچانو یہ میرا حسین ہے. ابھی نبی یہ کہہ رہے تھے کہ دروازے سے جبریل داخل ہوئے اور بعد درود و سلام کی عرض کیا, یا رسول اللہ وہ دن یاد ہے نا جب حسین نے تاج شفاعت آپ کے سر پہ رکھا تھا. رسول نے حسین کا چہرہ چوم کے کہا ہاں مجھے حسین کا احسان یاد ہے, مجھے حسین کا احسان یاد ہے. حسین نے وہ تاج میرے سر پہ رکھا تھا. کہا یا رسول اللہ وہ دفتر بھی یاد ہے, وہ امتحانوں کی فہرست بھی یاد ہے. کہا ہاں یاد ہے. کہا یا رسول اللہ حسین نے وعدہ کیا تھا کہ میں امتحان دوں گا لیکن دستخط نہیں فرمائے تھے. حسین کی زبان میں خدا نے یقین کیا تھا, لیکن آج امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے. اللہ اکبر. حسین کو کہو اس پورے دفتر پہ دستخط کر دے. میرے مولا حسین نے بلا تشبیہ وہ پورا دفتر لیا. ایک ایک صفحے پہ حسین دستخط کرتے چلے جا رہے ہیں. ورق الٹتے الٹتے کوئی ایسا صفحہ آیا حسین کے ہاتھوں میں لڑ رہا تھا. شروع ہوئے, لیکن حسین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کرتے کرتے سارے کا سارا دفتر مکمل کر کے جبریل کے حوالے کیا. جبریل چلا گیا. حسین نے رونا شروع کیا. حسین روتے روتے مسجد نبوی سے گھر میں آ گئے. ماؤں سے بیٹوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا. اللہ اکبر. بیٹوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا. جناب سیدہ نے بڑی کوشش کی حسین چپ ہو جائے. حسین چپ نہیں ہوئے. رسول بھی مسجد سے آ گئے, حسین چپ نہیں ہوئے. امیر المومنین بھی آ گئے, حسین چپ نہیں ہوئے. حسن بھی آ گئے, حسین چپ نہیں ہوئے. آخر میں آئی زینب. حسین کی بہن بھائی کا روتا نہیں دیکھ سکتی. دونوں ہاتھ گلے میں ڈالے, رو کے کہا او میرا ویر, او میرا بھائی روتا کیوں ہے؟ تیرے آنسو زینب سے برداشت نہیں ہوتے. روتے ہوئے کہا زینب تو جانتی ہے نا وہ میں نے امتحانوں کا ایک وعدہ کیا تھا. پہلی شب ہے مجھے معاف کرنا, میں نے امتحانوں کا ایک وعدہ کیا تھا. آج جبریل وہ دفتر لے کر آیا, مجھ سے ہر امتحان پہ دستخط کروا کے لے گیا. روتے ہوئے جناب زینب نے کہا پھر پریشان ہونے کی کیا بات ہے حسین, جب دستخط کر دیے تو کر دیے ہیں, امتحان دینے ہیں, رونے کی کیا بات ہے؟ حسین کا گریہ اور بڑا. رو کے کہا زینب کچھ دستخط کسی کی جگہ کر کے آ گیا. اللہ اکبر. اگر میری آواز پہنچ رہی ہو, کچھ دستخط کسی کی جگہ کر کے آ گیا. جناب زینب نے کہا کس کی جگہ دستخط کر آیا ہے؟ رو کے کہا زینب تیری جگہ پہ دستخط کر کے. اللہ والا کی ہائے قبول کرے. تیری جگہ دستخط کر کے آیا. جب کہا اچھا میری جگہ دستخط کر آیا. حسین میں ہر جگہ تیرے ساتھ ہوں, لیکن مجھے بتا تو صحیح نا, مجھے بتا تو صحیح تو نے اپنے لیے دستخط کہاں کیے؟ میرے لیے ماتم کر لینا. اپنے لیے کہا دستخط, میرے لیے کہا جو میں نے اپنی جگہ دستخط کیے. پہلا دستخط یہ تھا مجھے مدینہ چھوڑنا ہوگا, مجھے نانا کی
की कब्र छोड़नी होगी। कहा परेशान ना हो हुसैन, अकेला थोड़ी छोड़ेगा, बहन साथ आएगी। तू नाना की कब्र छोड़ेगा, मैं माँ की कब्र छोड़ूंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। कहा ज़ैनब एहराम हज के तोड़ने पड़ेंगे। कहा परेशान ना हो बहन, तेरे साथ तोड़ेगी। कहा जंगलों के सफर, कहा परेशान ना हो बहन, साथ आएगी। कहा करबला, अल्लाह अकबर, हाय कर लेना। करबला, कहा करबला तेरे साथ जाऊंगी। कहा ज़ैनब पानी बंद हो जाएगा, प्यासा रहना पड़ेगा। कहा तेरे साथ प्यासी रहूंगी। कहा ज़ैनब 10वीं का दिन, ज़ैनब कभी अली अकबर के लाशे में बरछी, ज़ैनब कभी अब्बास के बाजू, ज़ैनब कभी कासिम के टुकड़े, ज़ैनब कभी असगर के गले में तीर। सुनती गई रो के, कहा तू लाशें लाता रहना, जो है कर सकते हो तू लाशें लाता रहना, मैं बैन करती रहूंगी हर जगह में तेरे साथ। कहा मेरा आखिरी इम्तिहान ये है कि 13 ज़रबों से, अल्लाह अकबर, करबला के बैन में सिपा होना पड़ेगा। कहा उस इम्तिहान में भी तेरे साथ रहूंगी, 70 कदम पे खड़े होकर तेरे सजदे को देखती रहूंगी। कहा बस ज़ैनब इससे आगे तेरी मंजिल है। तेरे पहले सफे पे दस्तखत ये किया, लोग नेज़े लेके खैमों में आ जाएंगे। सर से चादर उतार, अल्लाह अकबर, हाथों को आजाद कर लेना, तेरे सर से चादर उतारी जाएगी। ये सुनना करो कि कहा चादर तुझ पे कुर्बान। अगला जुमला ज़ैनब हाथ यहाँ बांधे जाएंगे। अल्लाह अकबर, हुसैन बदला लूंगी, ज़ैनब बेपलान उठो के बिठाया जाएगा। हुसैन बैठूंगी, ज़ैनब बाजारों से गुजारा जाएगा। हुसैन गुजरूंगी जहाँ कयामत हुई, रो के कहा ज़ैनब शराबी का दरबार, शराबी के दरबार का नाम आना था। अली की बेटी 2 कदम पीछे हटी, सैयदा ज़हरा आगे आई, बेटी के सर में हाथ रख के कहा ज़ैनब तुझसे पहले दरबार में जाऊंगी। जब जाने का ना, अब यही रोने का जुमला है। हुसैन ने माँ के सामने हाथ जोड़े और रोने का, माँ तेरा सहाबी का दरबार है, शराबी का दरबार, बगैर चादर के लोग पूछेंगे इनमें अली की बेटी।